میں نے اپنے والد گرامی مرحوم کے سال ثواب کے لیے ایک کتاب لکھی، تو اس میں نے 50 سے زائد احادیثیں لکھی ہیں جو کہ اس سال ثواب کے لیے 6 آیات قرآن مجید سے لی ہیں اس سال ثواب کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس سال ثواب کے لیے آپ خیرات بھی کر سکتے ہیں، یہ اللہ رسول کا حکم ہے اور سنت ہے، جس کا میں ابھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں، مسجد بھی بنا سکتے ہیں۔ سب سے بہترین کامیاب وہ شخص ہے جو 3 طرح سے سال ثواب کا اپنا انتظام کرتا ہے، جیسے مشہور حدیث ہے، مستند حدیث ہے، جس میں سب متفق ہیں، جس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ فوت ہو گیا تو اس کی نیکی بدیاں بھی ختم ہو گئی، جتنی کر لی ہیں نیکیاں یا برائیاں وہ لکھی جا چکی ہیں، اب فوت ہونے کے بعد اس کی اپنی طرف سے کوئی نیکی یا بدی نہیں ہوگی، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں، جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا، 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، نمبر 3 نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے۔ یہ مسلم شریف، مشکات شریف، نسائی شریف، ابو داؤد وغیرہ سیاستہ میں موجود ہے۔ اس حدیث سے سب اتفاق کرتے ہیں کہ 3 طرح سے اپنے فوت ہونے کے بعد فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اس میں صدقہ جاریہ ہے، آپ مسجد بنا گئے ہیں یا مسجد کا کچھ حصہ مسجد میں کوئی چیز لگا گئے، جس سے جیسے یہ موٹر کوئی لگا جاتا ہے پانی کا، ٹوٹیوں کا انتظام کر جاتا ہے، اذان کے لیے مائک لگا جاتا ہے، کوئی مسجد کی لائٹ لگا جاتا ہے، یا کچھ حصہ وقف کر لیتا ہے، یا کچھ چٹائیاں پکی سسٹم جتنی بھی حیثیت سے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ بندہ مار بھی جائے تو اس نیکی کا ثواب ایٹومیٹکلی کوئی پہنچائے نہ پہنچائے یہ ملتا رہے گا۔ مسجد کے علاوہ بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مدرسہ بنایا چلایا، قرآن خوانی ہوتی ہے دین، آپ کوئی کتاب لکھ گئے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں نے اپنے والد مرحوم الحاج محمد صبار خانم بردار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وصال پر خیرات بھی اور تلاوت بھی، لیکن اس کے ساتھ باقاعدہ ایک کتاب وہ پڑھی ہے، وہاں 200 صفحات کی، تقریباً 1 لاکھ سے زائد اس پہ خرچ آیا، وہ تقسیم کی اس سال ثواب کے لیے۔ اب وہ کتاب جو ہے قیامت تک چلتی رہے گی، تو یہ ماں باپ کے لیے صدقہ، یہ تبلیغ بھی ہو جاتی ہے اور خیرات بھی ہو جاتی ہے۔ تو خالی ہمارا جو معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ خالی گولوں پر، سادہ چیلم پر 500 بریانی لنگر پکایا اور مہنگے مہنگے نعت خواں بلوائے، رشتہ داروں کو دکھایا کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے اور بس فارغ ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے اس حدیث کے مطابق فالو کریں کہ صدقہ جاریہ کا انتظام کریں، اپنے لیے کر لیں، آپ خود کسی مسجد کے ساتھ انویسٹ ہو جائیں، مدرسے کے ساتھ کوئی دینی کتب کے چھاپنے میں آپ معاملت کر لیں۔ اس طرح صدقہ جاریہ اور بھی ہے، پانی کا انتظام، کولر پانی کا پانی، اسی طرح کوئی غریبوں کے لیے ویلفیئر ڈسپینسری ہے، کوئی دنیاوی تعلیم کا ادارہ ہے، بہت سارے راستے ہیں جس کو ہم صدقہ جاریہ کہہ سکتے ہیں۔ خود کر جائیں، ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کئی ایسے والدین ہیں جن کی اولاد باپی ہو جاتے ہیں، باہر بھی مانگتے ہیں، ادھر پور کے آئے، پچھلے دنوں
اچھے خاصے ہمارے عالم دین تھے، ہمارے سینئر تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا، میں نام شروع نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے سینئر علماء میں سے تھے، درجنوں مسجدیں بنائی اور بہت سسٹم ان کا دین کے ساتھ تھا، مگر ان کے بچے سارے دوسرے مسلک سے چلے گئے، جس جہاں وہ سارے ثواب کو نہیں مانتے، تو اب ان کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جنازہ ہو گیا تو چلو اپنی کریں، چلو کام کریے، کوئی دعا نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی سارے ثواب۔ تو میں نے انہیں ایک دن کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ خود 2-3 مسجدیں بنا گئے، تم نام بھی بھیجو تو ان کا اپنا صدقہ جاری ہو چکا، تو اپنا خود ہی کر جائے، بچوں کا کوئی پتہ نہیں۔ یقین جانو باہر سے پچھلے دن ایک فون آیا یورپ سے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، اور میرا وہ بچی ایک تھی نا، وہ بچہ ایک، ہاں جی میرا پہلے بچی کرسچن بن گئی، اب بچہ کرسچن ہو گیا، تو میں تو پاگل ہو گیا، بیوی میری اسی دکھ میں ذہنی مریض ہو گئی ہے، تو کوئی اس کا حل؟ میں نے کہا اب کیا حل ہوگا، ان کو وہ سوسائٹی ملے گی تو کچھ فرق پڑے گا، تو بھائی اولاد کا کچھ پتہ نہیں ہے، اب تو ویسے بھی قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ممکن ہے، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اولاد کے بھروسے پر آپ نیکیاں نہ کریں کہ اولاد ختم دعا دیں گے، یہ سارے ثواب کر دیں گے، تو بڑی بڑی کوٹ جاتا ہے، بڑے بڑی اولاداں میں خراب ہوتی ہیں، ویکھیاں نے اپنی اکھی تسی بھی ویکھیاں ہونی ہیں، میں تے اپنی اکھی سکھ مرزائی بنتے ویکھے، عیسائی بنتے ویکھے، ہوں ویسے بھی کافر کا غلبہ ہے کہ مسلمان بننا مشکل ہے، عیسائی یہودی بننا آسان ہے، پروٹوکول ملتا ہے اسے عیسائی یہودی بننا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جو خود کام کر جائے نا رسالے ثواب کے لیے، اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اولاد کے لیے کچھ بھی، کوئی کسی راستے میں بھی جائے تو صدقہ جاریہ فرمایا ایک چیز، اور دوسرا فرمایا وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، ایسی دینی تعلیم کا سلسلہ کر جانا، ایسی کتب شائع کر دینا، بچوں کو دینی تعلیم دے جانا، دینی تعلیم کے سلسلے، مدارس، بیسک چیزیں، اور نیک اولاد بھی فرمایا کہ اس لیے وہ جو نیک اولاد ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، نیک اولاد بذات خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم نماز میں اگر 5 وقت کی نماز میں بھی دیکھیں تو اتحیات میں، جن میں اتحیات پوری پڑھی جاتی ہے، رب جعلنی سماعت، تقریباً 21 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، 21 مرتبہ 5 وقت نماز پڑھنے والا اپنے ماں باپ کے لیے نماز کے اندر دعا مانگتا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش۔ اگر ہمارا بچہ نمازی بن جائے اور وہ 5 وقت نماز پڑھے تو ایٹومیٹکلی وہ ارادتاً ہمیں دعا کرے یا نہ کرے، ارادتاً ہمارے لیے خیرات کرے یا نہ کرے، لیکن نمازی ہونے کی وجہ سے 21 مرتبہ روزانہ ہمارے لیے دعا مغفرت اللہ تعالیٰ اس کو منہ سے نکلوا دیتا ہے۔ تو نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دے جائیں، سلیقے والا بنا جائیں، خوش اخلاق بنا دیں، دیندار بنا دیں، اچھا ڈاکٹر، لوگوں کی ویلفیئر کام کرنے والا بنا جائیں، جو بھی بچے نیکیاں کرتے رہیں گے ایٹومیٹکلی وہ اس کے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ اگر کہیں کہ یہ سارے ثواب میں نے یہ 6 آیات لکھی تھی، سورۃ مومن کے اندر جس کا آیت کے اندر ایک ہے ایمان والوں کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، مسلمانوں کا یہ شیوہ ہے کہ اپنے مسلمان فوت شدگان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ اگلی جگہ سورۃ الحشر 10 نمبر آیت میں ہے، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دعا کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے قرآن کے ذریعے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ دعا مانگو اپنے بھائیوں کے لیے کہ اللہ جو بھی ایمان لائے ہمارے بھائی زندہ فوج کو بخش۔ تو اسی طرح تیسری آیت میں بھی فرمایا سورۃ شورا میں، چوتھی میں سورۃ نور میں، ابراہیم میں
50 سے زائد یہاں احادیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سکھایا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو گفٹ کرنا چاہیں جو فوت ہو جائے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کا بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کسی گھر والے میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اسے نورانی طبق میں رکھ کر مرنے والے کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے قبر والے، یہ ہدیہ یعنی یہ ثواب تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، اسے قبول کر۔ تو وہ قبر والا اسے دے کر بہت خوش ہوتا ہے اور دوسرے قبر والوں کو یعنی وہاں جو دفن لوگ ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ میرے گھر والوں نے فلاں فلاں نے مجھے ایصال ثواب بھیجا ہے۔ تو کچھ ان میں جو قبر والے ہیں ان میں جن کو ہدیہ نہیں پہنچا ہوتا یعنی ایصال ثواب ان کے گھر والوں سے نہیں ملا ہوتا تو وہ یہ خبر سن کر غمگین اور افسردہ ہوتے ہیں۔ بھئی فوت شدہ کے حقوق جو بیان کیے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں وہ تو آپ نے پڑھے ہیں کہ جنازہ، دعائے مغفرت، اس کی طرف سے لینا دینا، اس کے دوستوں رشتہ داروں سے دینا آپ نے، تو ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے خیرات کرتے رہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اب بچے کو پراپرٹی بنا کر دے گئے والدین، اتنا کچھ اس کو پڑھا گئے کچھ وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے والدین کے لیے جو سارا کچھ اس کو دے گئے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، کہ کبھی ان کے لیے کچھ خیرات کر دیا کرے، کبھی ان کے لیے ایصال ثواب پڑھ کے دے، مسجد میں ان کے لیے اپنا کچھ چندہ کو بل دے دیا کرے، یار ان کا رائٹ ہے، تم اس کا ایشو نہیں بلا سکتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے مردوں کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں یا کوئی صدقہ خیرات تلاوت کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو اے اللہ کے نبی کیا ان کو پہنچ جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں پہنچتا ہے۔ جس طرح تم لوگوں کو کوئی ہدیہ دے کر خوش ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی ہے، یعنی تمہیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو تم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہو کہ مجھے فلاں نے گفٹ دیا، اسی طرح تمہارے ان تحفوں سے یعنی ان خیرات سارے سوال نیکیوں کی وجہ سے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے فوت شدگان بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم زندگی کا شعور بنا لیں۔ یہ میں ایک حدیث اور سنا کے قبلہ قاری صاحب آگے ان کی تلاوت کے لیے آپ ضرور محظوظ ہوں گے، اللہ کا کلام اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی میری ماں فوت ہو گئی ہیں تو میں ان کی طرف سے کچھ خیرات یا کچھ نیکیاں کروں، پہنچے گا؟ فرمایا بالکل۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب اے اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیں، میرا یہ باغ ہے نا، میں نے اپنی ماں کے سارے ثواب کے لیے یہ خیرات کر دیا، یعنی آئندہ اس باغ کی کمائی میں نہیں کھاؤں گا، اس کا پھل، اس کے فوائد غریب لوگ اٹھائیں گے، اس کا ثواب میری مرحومہ ماں کو۔ تو سب طرح سے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، کچھ چیزیں ملا کے بھی انفرادی بھی اجتماعی۔ تو اسی طرح حضرت اماں عائشہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، یعنی کوئی آرڈر نہیں کیتا کہ میرے بعد ہے کرنا، میرے بعد ہے کرنا۔ میں سمجھتا ہوں اگر وہ کوئی وصیت کرتی، کوئی نصیحت کرتی تو ضرور کہتی بھئی کوئی خیرات بھی کرنا، کیونکہ وہ خیرات کو پسند کرتی تھی۔ تو اب میں ان کی طرف سے خیرات کرتا رہوں اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، تم جس طرح کا بھی کوئی خیرات نیکی کرو گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
تلاوت کر کے، مقصد خیرات کر کے، دعا کر کے، مسجد آباد کر کے، دین پھیلا کے، کسی کا بھلا کر کے، مریض کو دوائی دے کے، غریب کی ہیلپ کر کے، کسی کی دکھ اور دل داری دور کر کے، کسی کے لیے مہربانی کر کے، 100 راستے ہیں، پیسہ دیا ہے حج کر کے، عمرہ کر کے، مسجد بنا کے، تو بہت سارے راستے ہیں احسان ثواب کے، لیکن اپنے لیے بھی سب سے بہترین احسان ثواب کا حل یہی ہے کہ ابھی سے فکر کریں، اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا انتظام کر جائیں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔